جو نہیں جانتے تھے کہ عبادت بندگی کیا ہے، توحید و ایمان کیا ہے، اخلاق و مروت کیا ہے، وہی افراد مشعل ہدایت بن گئے، منبع سعادت بن گئے، مرکز فلاح بن گئے، محور شرافت بن گئے، اور وہی عرب جو کل تک نفرت و عداوت میں کھل کر تھے، اسلام لا کر درس مساوات دینے لگے، اور جو اختلافات کے شکار تھے وہ اتحاد و اتفاق کے پردار بن گئے، یہاں تک کہ قرآن نے انہیں عبد والوں کو ایمان لانے کے بعد انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، کہ تحفے سے نوازا۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ کے دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، اب میں آج ہمارے درمیان ایک معروف و مشہور شاعر جناب عالم ندیم صاحب فیضی، جو کہ فیض آباد کے سلطنی سے تشریف لائے ہیں، میں قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائے اور نعت محبت کے اشعار سے ہم سب کے قلوب کو ملو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہاں کا مجمع دیکھ کر کے، یہاں کی محنتیں دیکھ کر کے ماشاء اللہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ آئیے نعت پاک کا ایک مطلع اور دو تین شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ منقبت کے اشعار صحابہ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بطور خاص نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ ہے۔ کاش میں طور پیغمبر، کاش میں طور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں طور پیغمبر،
خاموشیاں ٹوٹیں گی اور آپ خاموش نہیں رہیں گے. اور ایسے بطور خاص حضرت مولانا عثمان صاحب ناظم مدرسہ جامعہ اسلامیہ آپ کی دعائیں چاہتا ہوں کیونکہ بہت بڑا شعر ہے تو شخصیت کے حوالے بہتر ہے. بطور خاص حضرت آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. مولانا فرمائیں. کاش آئے کاش میں ہوتا, کاش آئے کاش میں ہوتا, ایسی کاش میں کاش میں ہوتا, کوئی ایسی لکڑی, کاش آئے کاش میں ہوتا, کوئی ایسی لکڑی, کاش آئے کاش میں ہوتا, کوئی ایسی لکڑی, ارے جس کو سرکار, جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, باپوں کا قدموں میں سرکار. اب آئیے یہاں سے مدرسہ صحابہ کی کچھ اشعار منقبت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں اور بیداری کا ثبوت دیں, آپ صرف سبحان اللہ کہیں, یہاں تک آئے نہ اس کو کوئی مطلب نہیں, آپ صرف سبحان اللہ کہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مطلب پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. ہے صحابہ نبی کے سبھی جنتی, اس شعر کا عنوان جب یہ شعر آئے تو آپ لوگ ہلکا سا گنگنا دیجیے, مزہ آ جائے گا. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ہے صحابہ نبی, ہے صحابہ نبی کے سبھی جنتے, ہے صحابہ نبی کے سبھی جنتے, ہے صحابہ نبی کے سبھی جنتے, دین پر مال سے جان قربان کی, ہے صحابہ نبی کے سبھی جنتے, ہے صحابہ نبی کے سبھی جنتے, اور جو نبی کے صحابہ پہ تانا کسے, جو نبی کے صحابہ پہ تانا کسے, شان میں ان کی جو بھی تبرہ پڑے, شان میں ان کی جو بھی تبرہ پڑے, ان نعیموں سے جا کر بتا دے کوئی کیا, ہے صحابہ نبی کے سبھی جنتے, ہے صحابہ نبی کے سبھی جنتے. اور ایسے دوسرا بند بہت خوبصورت سبق آپ سب کی سماعتوں کے حوالے. اس شعر پر انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص مدینے سے کھڑے ہو کر کے نعرہ ضرور لگائے گا. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. عائشہ امی کا پیارا پیارا وہ گھر, عائشہ امی کا پیارا پیارا وہ گھر, جس میں آرام فرما ہے خیر البشر, جس میں آرام فرما ہے خیر البشر, اللہ اللہ نصیبہ ذرا دے دیے, ساتھ سوئے ہیں صدیق
سما ایمان کا سما ایمان دل میں جلاتے رہے سما ایمان دل میں جلاتے رہے رب کا پیغام سب کو سناتے رہے کریا کریا کیا دین کو سرخرو دکھ ظلموں ستم پہ اٹھاتے رہے پھر بھی دل سے نہ مٹ پایا ہو بے نبی ہے صحابہ نبی کے سبھی جلت ہے صحابہ نبی کے سبھی جلت اور صحابہ کا واقعی میں ہمارے اوپر بڑا احسان ہے اس کے حوالے سے جو تاریخی کتابوں میں یا علماء کرام سے جو سنتے رہتے ہیں وہ شعر بطور خاص بلاغہ فرمائے آہ بتلائے اصحاب کا مرتبہ آہ بتلائے اصحاب کا مرتبہ جو کتابوں میں اکثر ہے ہم نے پڑھا جو کتابوں میں اکثر پڑھا جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا ایمان پہ فاطمہ بھی ہوا دیکھا ایمان پہ فاطمہ بھی ہوا ہر جن کے قدموں کی ہے پھول تو وادی ہے صحابہ نبی کے سبھی جلت ہے صحابہ نبی کے سبھی جلت اور دین کو پہنچانے میں صحابہ کا بہت بڑا رول رہا علماء کرام بیٹھے ہیں توجہ چاہتا ہوں کہ 1,24,000 صحابہ کرام گزرے مگر اس میں سے علماء سے پوچھیے گا کتنے صحابہ کی مزار اقدس مدینے اور مکے میں ہے باقی صحابہ کہاں گئے بطور خاص شعر کے اندر ملاقات فرمائے ظلم کو پار کا ہنس کے سہتے رہے ظلم کو پار کا ہنس کے سہتے رہے کلمہ وعدہ ہو پھر بھی پڑھتے رہے کلمہ وعدہ ہو پھر بھی پڑھتے رہے پرچم دین ہاتھوں میں لے کر صدا پوری دنیا میں تبلیغ کرتے رہے پوری دنیا میں تبلیغ کرتے رہے ہم کو اسلام کی دن سے دعوت ملی ہے صحابہ نبی کے سبھی جلت ہے صحابہ نبی کے سبھی جلت اور جواب کے ساتھ آخری وقت پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ہے صحابہ نبی کے سبھی جلت اور ان کی عظمتوں پر ویز کیسے گیا ان کی عظمتوں پر ویز کیسے گیا ان کی عظمت پہ قربان سارا جہاں ان کی عظمت پہ قربان سارا جہاں جو نہ مانے وہ نادان کا موکل ہے جو نہ مانے وہ نادان کا موکل ہے اگر سین میں کوئی وہاں موگما ہے اگر سین میں کوئی وہاں موگما سبھی
مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دعوت القات ہوں. اسٹیج پر جب افروز ہے میں حضرت کو زحمت سمن دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی دین کی باتوں سے ہم سامعین کی گفتگو کو فرمائیں. جن کا تذکرہ قرآن میں جا بجا ہے. بلکہ کہیے تو قرآن جو ہے صحابہ کے لیے اترا ہے. جہاں بھی دیکھیں گے صحابہ ہی مخاطب پورے قرآن. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دعویٰ ہے, دعویٰ کے ذریعے صحابہ کرام صحابہ جو ہے نبوت کی دلیل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمجھنا ہے صحابہ کو تو کہاں سے سمجھو, سمجھنا ہے تو اس قرآن سے سمجھو صحابہ کون ہیں. صحابہ نبی کے ساتھ والذین معه اشداء علی الکفار, جو آپ کے ہمراہ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں, آپس میں رحمدل ہیں. آپ انہیں رکوع سجدہ کرتے ہوئے پائیں گے. شاعر خالد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ والذین معه اشداء سے مراد جو ہے والذین معه سے مراد اشداء علی الکفار سے مراد فاروق اعظم. رحماء بینہم سے مراد ہے عثمان بن زبیر. اور تراہم رکعا سجدا سے مراد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ.
اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے فرمایا تبور فضلم من اللہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا للہیت کا خلوص کا جو ہے کہ خلوص کے پیغام کون ہے وہ صحابہ کرام جب تبور فضلم من اللہ اللہ کی رضا کے طلبکار جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ہے کسی اور کی طرف سے نہیں جس کو اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہو کہ للہیت کے اور خلوص کے پیغام ہیں ان پر کوئی انگلی اٹھائے تو اس سے گندا انسان کوئی نہیں ہو سکتا اللہ خود گواہی دے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه یہ مہاجرین یہ انصار اور ان کے پیروکار اللہ نے ان سے راضی ہو لوگ اللہ سے راضی رضا کا پروانہ اللہ دے رہا ہے جو کائنات کا خالق شہنشاہوں کا شہنشاہ وہ رضا کا پروانہ صحابہ کرام کو دے رہا ہے والسابقون الاولون میں والسابقین میں پہلوں میں پہلے صدیق اکبر ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے جوانوں میں صدیق اکبر ہیں عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں بچوں میں علی بن مرتضیٰ ہیں غلاموں میں زید رضی اللہ تعالی والسابقون الاولون میں تینوں طبقوں کو بیان کریں صحابہ کرام مہاجرین انصار اور تابعین تینوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی اور لوگ اللہ سے راضی اور اللہ نے فرمانا دے دیا رضا کا میں کہہ رہا تھا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ کو سرٹیفکیٹ ملا للہیت کا خلوص کا صداقت کا ان پر کیچڑ اٹھانے والے سورج پر کوئی کیچڑ اٹھانے کا تو خود ہی زندہ ہوتا ہے صحابہ کو سب سورج و ستارے اصحاب النجوم بأي مقتدى مقتدى میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جائے صحابہ تو جو ہے ستارے ہیں چراغ ہیں روشنی کا معیار ہے اس لیے ان سے جتنی بھی پیروی کی جائے گی ہدایت ہمیں ملے گی فرمایا قصر ان اخرج شرطه فآثره فاستغلظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے صحابہ کا تذکرہ جو ہے تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی کتاب اتر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور تذکرہ اصحاب محمد کا ہو رہا ہے کتاب اتر رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور تذکرہ اصحاب محمد کا اصحاب محمد زندہ باد ان کا تذکرہ پہلے نبی کا بھی تذکرہ پہلے اور نبی کے صحابہ کا بھی تذکرہ پہلے ذالک مثلہ فی التوراۃ ومثلہ فی الانجیل آگے جو ہے صحابہ کے ساتھ تین دور گزرے ایک تو مظلومیت کے دور گزرا ہے مکی دور اور ایک مدنی دور گزرا ہے
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا جاء رسول الله والصبر يدخلون في دين الله أفواجا کے منظر آیا وہ فتح مکہ کے بعد آیا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو جو ہے قوت طاقت دی اور ان کو اتنا آگے بڑھایا صحابہ کو کافروں کو دل چلا دیا. کافر چاہتے تھے اسلام مٹ جائے, دین مٹ جائے, صحابہ مٹ جائے. اس کی بھرپور کوشش کی مکہ سے لے کر مدینہ تک جتنا بھی ہو سکا انہوں نے پوری قوت سے کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نہیں اٹھایا, صحابہ کو سربلند کیا. نبی نے دین کو زندہ کیا اور پائندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کو کہا لیغیظ بہم الکفار, ہم نے سربلندی جو عطا کی تاکہ جو ہے یہ کفار جلے. لہذا جو